پی ٹی آئی کے گرفتار 10 اراکین اسمبلی کو پروڈکشن آرڈرز پر پارلیمنٹ پہنچا دیا گیا. شیخ وقاص اکرم، زین قریشی، ملک اویس، ملک عامر ڈوگر، احمد چٹھا، زبیر خان، احد علی شاہ، نسیم علی اور دیگر شامل. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں آئی جی اسلام آباد نے کہا جو کارروائی ہوئی وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے علم میں تھی. پارلیمان پر حملے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کون لوگ تھے؟ کیا وہ نیپال سے آئے تھے؟ سارجن ایٹامز کی معطلی قابل قبول نہیں. ان نالائقوں کا یہ حال ہے کہ ایک مرحوم شخص کو میرے ساتھ مقدمے میں نامزد کر دیا. میں نے ٹویٹ کیا تو ایف آئی آر میں تبدیلی کی گئی. سیریسلی کووڈ کی سمپٹمز میں نے اپنے آپ کو چیک نہیں کروایا ابھی. اس کنڈیشن کے ساتھ ہاؤس میں موجود ہوں. میں جواب سب کے دوں گا. آپ ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ آپ کو کووڈ ہے؟ نہیں سر, میں صرف دی سمپٹمز ہونے کی بات کر رہا ہوں. I haven't got myself checked. میری طبیعت خراب ہے, کووڈ کے علامات ہیں. اویس لغاری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. وفاقی وزیر کے بیان پر ایوان میں کھلبلی مچ گئی. ڈپٹی اسپیکر نے کہا آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں, کیا اپوزیشن سے ہاتھ ملا کر جائیں گے؟ اویس لغاری بولے پارلیمان کے احترام میں آیا ہوں, سب کو جواب دوں گا. دل کر رہا ہے اپوزیشن لیڈر کو گلے لگا لوں. اراکین کے مطالبے پر اویس احمد لغاری ایوان سے چلے گئے. بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے 16 ستمبر تک وضاحت طلب کر لی. اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو وفاقی حکومت سے ہدایات لے کر پیر کو آگاہ کرنے کا حکم. جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ وزراء کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کی دھمکی دی گئی. سویلین کا ملٹری ٹرائل درخواست گزار اور عدالت کے لیے باعث فکر ہے. سپریم کورٹ کا سویلین کے ملٹری ٹرائل سے متعلق فیصلہ موجود ہے. جواب دیں کیا بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا معاملہ زیر غور ہے؟ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا ہمیں خدشہ ہے. حکومتی اعلیٰ عہدیداروں کی طرف سے بھی بیانات دیے گئے. جسٹس گل حسن نے ریمارکس دیے یہ سیاست ہے, اگر ایسا ہے تو فیڈریشن سے واضح موقف آنا چاہیے. بانی پی ٹی آر بشرا بی بی نے نئے توشہ خانہ کیس میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر جلد فیصلے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. استدعا کی کہ اسپیشل جج سینٹرل کو ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر جلد فیصلے کا حکم دیا جائے. درخواست میں ریاست, احتساب عدالت اور اسپیشل جج سینٹرل کو فریق بنائے گا. ہمارے ایم این ایس کو اسمبلی کے اندر سے اٹھانا قابل مذمت ہے. اسپیکر کے بیان پر آئی جی اسلام آباد کے بیان کو فوقیت دی جا رہی ہے. شاہ محمود قریشی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. کہا حکومت ہوش کے ناخن لے, اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے. حکومت آئین اور قانون اور عدالتی فیصلوں میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کہ قرض چاہیے, یہ نہیں کہتے کہ قرض کس لیے چاہیے. سینٹ کی اقتصادی امور کمیٹی کے چیئرمین سیف اللہ ابرو کہتے ہیں دسمبر 2022 میں اراکین قومی اسمبلی کو 50 کروڑ روپے دیے گئے. پی ڈبلیو ڈی ان فنڈز کا دفاع نہ کر سکا. بتایا گیا رقم خرچ ہو گئی. یہ ممکن ہی نہیں کہ صرف 5 روز میں ایم این ایس 50 کروڑ روپے خرچ کر لیں. آئی ایم ایف سے رقم آئی تو پھر ایم این ایس کو پیسے دینے کا اعلان ہو گیا. اسٹیٹ بینک اگلے 1.5 ماہ کے لیے آج نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا. موجودہ پالیسی ریٹ 19.5% ہے. معاشی ماہرین کے مطابق شرح سود میں 150 سے 200 بیسس پوائنٹس کی بڑی کمی کی توقع ہے. مہنگائی کی شرح اگست 2024 میں 9.64% پر آ چکی ہے. جولائی 2024 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 16 کروڑ 20 لاکھ ڈالر رہ گیا تھا. ترقی کی شرح 3.5% رہنے کی توقع ہے. The Special Investment Facilitation Council has been prioritized and the blue economy is the main core challenge. Under SIFC, efforts are underway to modernize our fisheries
and shipbreaking sector advanced technologies and practices. پاکستان کی بلیو اکانومی عالمی سطح پر اہم کردار ادا کر سکتی ہے. بلیو اکانومی کے فروغ کے لیے اقدامات ضروری ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں انٹرنیشنل میری ٹائم کانفرنس سے خطاب. کہا میری ٹائم افیئرز سے متعلق سب کے مفاد مشترک ہیں. تجارت کے لیے میری ٹائم سیکیورٹی اہمیت کی حامل ہے. حکومت ماہی گیری کے شعبے کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. Pakistan is keen to explore new avenues for cooperation within the SCO. We believe that by leveraging our collective strengths, we can create a more integrated and prosperous region. پاکستان معاشی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے. تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشت بن رہا ہے. وفاقی وزیر جام کمال کا شنگھائی تعاون تنظیم وزارتی کونسل کے اجلاس سے خطاب. کہا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کا پاکستان میں انعقاد خوش آئند ہے. قوم کی ترقی کے لیے حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. چین کے نائب وزیر تجارت نے کہا چین جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقیاتی منصوبوں پر عمل پیرا ہے. علاقائی تجارت کے فروغ کے لیے SCO کو مزید مؤثر اور فعال بنانا ہوگا. گیارہ ربیع الاول کو عام تعطیل کے لیے گورنر سندھ نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ دیا. کہا علماء کرام نے 11 ربیع الاول پر تعطیل کا مطالبہ کیا ہے. تعطیل سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مذہبی تقریبات میں شرکت میں آسانی ہوگی. وفاق اور صوبائی حکومت کی جانب سے تعطیل کا اعلان اجتماعی احترام کی عکاسی کرے گا. گورنر سندھ نے چیئرمین پیمرا کو بھی خط لکھا. کہا کیبل آپریٹرز 12 ربیع الاول تک عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں تفریحی مواد نشر نہ کریں. چیئرمین پیمرا اس حوالے سے میڈیا ہاؤسز اور کیبل آپریٹرز کو پابند کریں. بھارتی گجرات میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لگانے پر ہندو انتہا پسند مسلم آبادی پر ٹوٹ پڑے. ڈنڈوں سے حملہ کر کے مسلمانوں کو زخمی کر دیا. زخمیوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل. موٹر سائیکلوں سمیت متعدد املاک کو آگ لگا دی. پولیس نے بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتہا پسند ہندوؤں کے بجائے 27 مسلمانوں کو ہی گرفتار کر لیا. امریکی شخصیت کے قتل کی منصوبہ بندی کے الزام میں پاکستانی شہری آصف مرچنٹ پر فرد جرم عائد. آصف مرچنٹ پر ایران سے مبینہ روابط کا الزام بھی ہے. امریکی پروسیکیوٹر کا کہنا ہے آصف مرچنٹ نے پاسداران انقلاب کے کمانڈر قاسم سلیمانی کے قتل کے جواب میں امریکی حکومتی عہدیدار کو قتل کرنے کے لیے کرائے کے قاتل کی خدمات حاصل کی. FBI کے ڈائریکٹر کرسٹوفر کے مطابق یہ خطرناک قتل کی سازش مبینہ طور پر ایک پاکستانی شہری نے تیار کی جن کے ایران کے ساتھ قریبی تعلقات تھے. غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں میں اقوام متحدہ کے ورکرز کی ہلاکت کی تحقیقات اور احتساب ہونا چاہیے. دوحہ میں جنگ بندی کے لیے مصری اور قطری حکام کی ملاقات ہوئی. حماس کا کہنا ہے صدر بائیڈن کی طرف سے پیش کردہ جنگ بندی فارمولے کو نئی شرائط کے بغیر قبول کرنے کو تیار ہے. چین کے وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کے دورے پر ابوظہبی پہنچ گئے. UAE کے صدر سے ملاقات کریں گے. گزشتہ روز سعودی عرب میں چینی وزیر اعظم لی کیانگ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی. چین اور سعودی عرب تعلقات کو مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال کیا. صدارتی مباحثے میں کیملا ہیرس کی کارکردگی بہتر قرار. ٹرمپ ناراض. امریکی میڈیا کے مطابق کیملا ہیرس نے ٹرمپ کے مقابلے میں بہتر کارکردگی دکھائی. ٹرمپ مباحثے میں بار بار روکے جانے پر میزبانوں پر برہم. کہا مباحثہ جانبدار تھا. دونوں میزبان کیملا ہیرس کے ساتھ تھے. کئی بار روکا گیا مگر کیملا ہیرس مسلسل جھوٹ بولتی ہیں. کھلاڑی رنگ جمائیں گے, فینس حوصلہ بڑھائیں گے. فیصل آباد میں چیمپئنز کپ کا میلہ آج سے سجے گا. 5 ٹیمیں, 14 میچز, 17 دن ایکشن ہوگا جاندار. اقبال اسٹیڈیم میں ٹرافی کی رونمائی. کپتانوں اور مینٹورز نے ٹرافی سے پردہ اٹھایا. مینٹورز نے ایونٹ کو نئے ٹیلنٹ کے لیے خوش آئند قرار دے دیا.
افتتاحی میچ محمد رضوان کی UMT مارکورز اور شاداب خان کی پینتھرز کے درمیان کھیلا جائے گا. اسٹیلینز اور لائنز کی ٹیمیں جمعے کو ٹکرائیں گی. ٹورنامنٹ کی فاتح ٹیم کو 3 کروڑ اور رنر اپ کو 1.5 کروڑ روپے انعام ملے گا. وائٹ بال ہیڈ کوچ گیری کرسٹن بھی ٹورنامنٹ کے دوران موجود ہوں گے. اور ایشین ہاکی چیمپئن ٹرافی میں پاکستان اور چین آج مد مقابل. گزشتہ روز پاکستان نے جاپان کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی. ندیم احمد نے پہلے کوارٹر میں گول دا کر برتری دلائی. دوسرے کوارٹر میں سفیان خان نے گول کر کے برتری دگنی کر دی.